اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ تمام ناظرین اور سننے والے حضرات کو محمد زمان خان اور محمد دانیال کا محبت برا سلام۔ ناظرین گرامی، آج 27 رمضان المبارک ہے اور آج بہت مقدس رات ہے، تو آج قرآن پاک کی نزول کا بھی، قرآن پاک بھی 27 رمضان المبارک کو ہی نازل ہوا ہے، تو آج اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ تو زمان بھائی، سب سے پہلے ہم اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں۔ تو ناظرین، میرے بائیں جانب موجود ہے جناب سید اظہر علی شاہ صاحب گیلانی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے، بہت خوبصورت انداز ہے، ثناخوان رسول ہے سر، آپ کی آمد کا شکریہ۔ کے ساتھ موجود ہے جناب حافظ محمد نعمان علی چشتی صاحب، خصوصی طور پر ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، آج کے ہمارے راحت رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے معزز مہمان مذہبی اسکالر صاحبزادہ علامہ عرفان قادری صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ پہلے بھی ہمارے پروگرام کی زینت رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ اور بھی آپ ان سے نصیحت برا کلام سنیں گے۔ شکریہ سر، جزاک اللہ۔ جی، اسی کے ساتھ ہمارے اگلے معزز مہمان ثناخوان مصطفیٰ استاد فقیر محمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، بہت شکریہ سر۔ اور آج کے ہمارے معزز مہمان ثناخوان مصطفیٰ فیصل مجید صاحب بھی تشریف فرما ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو زمان بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں حافظ نعمان علی چشتی صاحب، بہت دور سے تشریف لائے ہیں، ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں، تو میں جناب سے درخواست کروں گا کہ تلاوت قرآن پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ترميهم بحجارة من سجيل سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فجعلهم كعصف مأكول۔ سبحان اللہ، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش فرما رہے تھے، شکریہ سر۔ تو دانیال، اسی کے ساتھ میں مزید پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ہمارے مذہبی اسکالر آج کے صاحبزادہ علامہ عرفان قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آج کا سر ہمارا ٹاپک ہے لیلۃ القدر۔ جی، علامہ عرفان قادری صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرہ ہے اور جہنم سے نجات پانے کا عشرہ ہے، تو اسی میں ایڈ کروں گا کہ لیلۃ القدر کتنی اہمیت والی رات ہے اور یہ کون کون سی راتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑے سے بتائیں گے۔ علامہ صاحب، اس کے ساتھ میں اپنے ایک اور کویسچن ایڈ کروں گا کہ مطلب ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، تو کیا واقعی 27ویں رات ہے یا کسی بھی طاق رات، کوئی بھی طاق رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। सबसे पहले आप दोनों साहिबान का एक मरतबा फिर और आपकी पूरी PNN की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक मरतबा फिर इस रमज़ान के बाबरकत महीने के अंदर अफ्तार ट्रांसमिशन को एक नई मौजू के साथ उसका इनेकाद किया है। रब करीम आपके इल्म उम्र में बरकतें अता फरमाए। देखें जी, लैलतुल क़द्र की रात का जिस तरह जिक्र कुरान मजीद अल फुरकान हमीद की आया करीमा भी है कि सूरतुल क़द्र के अंदर रब करीम ने इसका नुज़ूल फरमाया और उसके साथ साथ कुरान का भी जिक्र फरमाया कि जिस तरह शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, उसका भी जिक्र है। कुरान नाजिल हुआ तो रमज़ान के महीने में किस तरह, लेकिन जहाँ तक रवायात में मौजूद है कि 27वीं रात को नाजिल हुआ, लेकिन हम उसको सिर्फ एक रात को इसका इंतखाब नहीं कर सकते। देखिए ये रमज़ान की एक एक घड़ी बरकतों वाली है, अज़मतों वाली है, रहमतों वाली है, जिसका पहला अशरा जहन्नम की आज़ादी का है। चांद नजर आता है तो रब करीम आका फरमाते हैं कि रब करीम दोज़ख के दरवाज़ों को बंद करके जन्नत के दरवाजे खोल देता है। सुन्नत अदा करो तो फ़र्ज का सवाब है, फ़र्ज अदा करो तो 70 फ़र्जों का सवाब है। मतलब एक एक घड़ी रब करीम ने रमज़ान की जो है वो हमारे लिए रहमतों और बरकतों वाली बनाई है। दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा, तीसरा अशरा जो है जहन्नम की आज़ादी, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक रात को हम मुंतखब नहीं करेंगे। अक्सर लोगों के नज़रिए के अंदर है, क्योंकि 27वीं शब के अंदर जो है कुरान मजीद का नुज़ूल होना, उस हवाले से लोग इस रात को फजीलत जानते हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि जो हज के 10 दिन हैं, हज के जो 10 दिन होते हैं, हजूर के हदीस मुबारक है, वो तमाम साल के दिनों पर फजीलत रखते हैं। लेकिन फिर आपने ये भी इसका दूसरा हिस्सा फरमाया कि जो लैलतुल क़द्र की ताक रातें हैं, इन ताक रातें जो हैं वो साल की तमाम रातों पर फजीलत रखती। अब कुर्बान जाऊं आमीना के लाल पर, क्या ये हमारा कमाल है? ये कमाल हमारा नहीं, ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है कि एक एक घड़ी। अब यहाँ तक है कि रब अपने बंदे से प्यार कितना करता है, उसको भी ऐड करता चलूं कि कुरान मजीद वल फुरकान हमीद के नाजिल होने के बाद, लेकिन ये है कि जहन्नम के दरवाजे तो बंद किए, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद करके जन्नत के दरवाज़ों को खोला। लेकिन यहाँ तक नहीं, वो रब करीम अपने बंदे से इतना प्यार करता है कि उसके रोज़ा रखने से जो उसके मुंह से हमक आती है, बदबू आती है, लोग तो दूर होते हैं, लेकिन वो रब है उस बदबू को जन्नत की खुशबू से भी ज्यादा पसंद फरमाता है। तो मतलब ये बंदे से रब का ताल्लुक जोड़ने वाला। और याद रखना, रोजे की जो इबादत है ये बातिनी इबादत, ज़ाहिरी इबादत में दिखावा हो सकता है, उसमें मकबूलियत कबूलियत का अजर व सवाब है, नमाज है, ज़कात है, हज है, ये ज़ाहिरी इबादत है। लेकिन रोजे का ताल्लुक बातिनी इबादत से है, क्योंकि सामने खाना भी पड़ा है, सामने पानी भी पड़ा है, सामने शरबत भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। लेकिन ये है कि वो बंदे को भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, लेकिन ज़हन में ख्याल आता है मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। इस अदा को रब इतना पसंद फरमाता है, इसलिए फिर रब करीम फरमाता हो मेरे मलाइका देखो मेरा बंदा मेरी जात के लिए भूखा है, जहाँ इसे अजर व सवाब तो मैं नेकियों में अता करूंगा। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, रब करीम फरमाता है कि उसका अजर मैंने अलहदा से रखा है, नेकियां भी हैं, सब कुछ है। लेकिन रब करीम फरमाता है कि रोजे की जो जजा है वो क्या है, अस्सौमुली व अना उजज़ा बिही। और रब करीम फरमाता है कि नेकियां तो तुझे मिलेंगी, लेकिन जो कामिल सही मानों में जुबान का भी रोजा, हाँ यहाँ पर ये बात ऐड करना चाहूंगा, रोजा भूखा रहने का नाम नहीं है। जानवर का सुबह मुंह बांध दिया जाए, शाम को खोल कर खाना दे दिया, क्या उसका रोजा होगा? नहीं। हमने रोजे को आंख का भी रोजा हो, जुबान का भी रोजा हो, कान का भी रोजा हो, हाथ का भी रोजा हो, तब जाकर कामिल। जब रोजा इंसान इख्तियार करने के बाद जब रोजा अफ्तार करता है, उस घड़ी में सिर्फ रब करीम लाखों की तादाद में जो जहन्नमी हो चुके हैं उनको जन्नत में दाखिल फरमा देता है। तो रब करीम की अता इसकी एक एक घड़ी बयान की जाए तो कम है। अस्सौमुली वाना उजज़ा बिही, रब फरमाता है कि मैं नेकियां तो दे रहा हूं, जन्नत भी दूं, लेकिन रब करीम फरमाता है कि अस्सौमुली व अना उजज़ा, लेकिन रोजे की जज़ा मैंने किस में रखी है? रब कहता है कि इस इबादत को मैं इतना पसंद करता हूं कि मैं उसकी जज़ा कोई नेकियों में तो दूंगा, लेकिन मैं अपनी जात को भी तुम्हें जो है वो पेश कर देता हूं कि तुम रब को पालोगे। तो ये रब करीम की अता। और लैलतुल क़द्र की रात, कुर्बान जाऊं आमीना के लाल पर, मुझे यहाँ पर एक वाकया याद आता है। साहबी रसूल आका की बरगाह में बैठे हैं, मदीने के ताजदार, इमामुल अंबिया, हमारी आंखों की ठंडक, हमारा जान माल कुर्बान सब कुछ आका पर।
آقا بیٹھے ہیں، صحابہ کرام، قربان جاؤں صحابہ کی شان پر کہ جب سیرت مصطفیٰ کو بھی سن رہے ہیں، صورت مصطفیٰ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ والضحیٰ کے چہرے والے سامنے بیٹھ کر فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، پچھلی امت کے لوگ ہیں جن کی اتنی سال کی عمریں ہیں، 100 سال کی عبادت ہے، ایک شخص ہے جو 100 سال کی عبادت ہے، رات کو بھی ریاضت، دن کو بھی اپنا کام کرتا ہے اور رات ساری رات عبادت کرتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر میرے آقا دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، اور جن کی نسبت مصطفیٰ سے ہو ان کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جیسا کوئی خوش نصیب نہیں کہ نبیوں کے سردار ہمارے آقا ہیں، لیکن ہمیں آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے، یا رسول اللہ ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں، ہماری اتنی عمریں نہیں اور اتنی عبادت نہیں، لہٰذا ہم تو عبادت میں پیچھے رہ گئے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، میرے آقا کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ موتی بھرے آنسو میرے آقا کی آنکھوں سے جب نکلے، ادھر سے نکلنے کی دیر تھی، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کے قدموں میں آ کر بوسہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، رب کریم کی طرف سے پیغام ہے کہ پریشان نہیں ہونا، 100 سال کی عبادتیں کر لی لوگوں نے، کرنی تھی کر لی، لیکن آپ کی امت کے لوگ صرف تاغ راتیں میں ایسی راتیں عطا کرنے والا ہوں جس کے اندر محدثین نے شب برات کا بھی ذکر کیا ہے اور لیلۃ القدر کی راتوں کو بھی ذکر کیا ہے کہ لیلۃ القدر ایسی راتیں عطا کرنے والا ہوں کہ جن راتوں میں صرف 2 نفل پڑے گا رب کریم اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو بات وہی میں جو آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ بھئی لیلۃ القدر کی راتیں کہ 2 نفل ادا کرنے پر رب کریم 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی شکلیں دیکھی، اپنے اعمال دیکھیں، کیا ہم اس قابل ہیں؟ لیکن بات میں نے وہی کہی کہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے پیار اتنا کرتا ہے کہ ساری زندگی یا سنم کوئی پکارتا رہے، پتھر کو پوجتا رہے، لیکن یہ ہے کہ پتھر نے کیا دینا، لیکن بھول کے منہ سے یا سمد نکلا تو پھر بھی رب کہتا ہے، یا عبدی میرے بندے پکار، کیا لبیک عبدی، میرے بندے پکار، کیا مانگتا ہے مجھ سے؟ کیونکہ جب فرشتوں نے پوچھا یا رب العالمین بھول کر نکلا، فرمایا کہ اگر بھول کر بھی کہا، خطا سے بھی نکلا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پتھر کو پکارتا رہا تو پتھر تو بولنے سے رہا، لیکن اگر بھول کر اگر بولا تو میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر اس میں اور مجھ میں فرق نہ رہ جاتا۔ تو یہ کرم نوازیاں ہیں، رب کی عطائیں ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کتنا عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے حوالے سے اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے آقا جو ہے وہ ساری رات قیام کرتے، سیدہ طیبہ طاہرہ مجودہ منورہ زہرا پاک آپ سلام اللہ علیہ شہزادوں کو سلا کر ساری رات عبادت کیا کرتی، ساری رات قیام۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم تو 2 نفل یہ تراویح پڑھنے کے لیے بھی 8 پڑھ کے بھاگ جایا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بات وہی کہ پھر بھی ہم کہتے ہیں جناب روزہ رکھ کے ہم نے پتہ نہیں نہ جانے احسان کر دیا۔ یاد رکھیں کہ روڈوں پر مجھے بڑا معذرت کے ساتھ یہ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور PNN کے پروگرام کے حوالے سے کہ روڈوں پر اکثر آپ دیکھا کریں تو جناب عصر کے بعد ہر بندہ جذباتی ہوتا ہے، ادھر سے جناب گاڑی لگ رہی ہے، ادھر سے بائک لگ رہا ہے، اور بڑا فخر سے مطلب ایک گھمنڈ سے کہہ رہے ہوتے ہیں روزہ یار برداشت۔ مجھے یہ بتائیں روزہ نام کس کا ہے؟ روزہ نام ہی صبر کا ہے کہ رب کریم صبر کی تلقین ہماری روح کی اصلاح کی جا رہی ہے، ہماری روح کی تربیت کی جا رہی ہے، ہمیں کھانے پینے کا ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ اب جب جو پڑا ہے جو مرضی پڑا ہے جس ٹائم دل کیا کھا لیا، اختیار رب نے دیا پورا سال، جب دل کیا اٹھایا 2 بجے اٹھو، 4 بجے اٹھو، 6 بجے اٹھو، اپنی مرضی سے ہے زندگی، معاملات زندگی پر تو رب نے اختیار دے دیا نا کہ بھائی تجھے پیدا کیا اپنے اختیار کے ساتھ تو جو ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کرنے والا کام ہے اکثر یہ بھی بتاتا چلو، لوگ کہتے ہیں جی نصیب میں تھا، نصیب میں کیا تھا؟ کہتے ہیں جی وہ گناہ کیا، کیا نصیب میں گناہ لکھا ہوا تھا؟ جی اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا نصیب میں گناہ لکھا ہوا تھا؟ نعوذ باللہ اگر لکھا جاتا تو پھر یہ اجر و ثواب کہاں سے تھا؟ یہ جو پھر ہے سزا اور جزا کہاں سے آئی؟ لکھا ہوا وہ ہے جو آپ کی رب کریم نے جو جانتا ہے سب کچھ، وہ لکھا گیا ہے فلاں وقت میں اس نے فلاں جگہ پر یہ کام اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ اب یہ موبائل ہے، میں اٹھاتا ہوں اپنی مرضی سے اٹھایا رکھ دیا، تو یہ رب نے انسان کو اختیار دے کر بھیجا ہے اور سمجھ بوجھ دے کر بھیجی ہے کہ یہ تیرا رستہ ہے کہ تو کس طرف جاتا ہے، رب کی رضا کی طرف آتا ہے یا گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ روزہ صبر سکھاتا ہے، اس پر یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے اور جناب بے صبرے ہو کر پھر اس روزے نے ہمیں کہاں فائدہ دینا ہے کہ پورا ڈسپلن ہماری روح کی غذا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر جسم کمزور پڑتا ہے، کیوں کمزور پڑتا ہے؟ کیونکہ جسم کمزور، اکثر آپ دیکھیں نا تو فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اکثر جسم جو ہے کمزور ہوتے ہیں، لیکن ان کی روح جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، ان کی روح جو ہے وہ پاورفل ہوتی ہے۔ اور اصل جسم کا تگڑا ہونا ضروری نہیں ہے، مولا علی کو دیکھ لیں، مولا علی کون سے کوئی 6 یا 7 فٹ کے قد کے پہلوان تھے،
یا ان کی بڑی جان تھی؟ نہیں، بالکل سلیم سے تھے، 5.5 فٹ کا آپ کا قد مبارک ہے، بالکل نارمل سی جان. لیکن یہ ہے کہ جذبہ ہے. تو مجھے علی کی بات یہاں پہ پھر میں ایڈ کروں گا، کیونکہ علی کا ذکر کوئی بھی ہو، جس والے سے بھی ہو، لیکن کیونکہ ہمیں ان ہستیوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے. کہ ایک مرتبہ آپ روٹی چبا رہے تو کسی نے پوچھا روٹی چبائی نہیں جا رہی، تو کہا علی روٹی نہیں چبائی جا رہی؟ تو وہ جنگ میں جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا. فرمایا آپ مسکرا کر کہتے ہیں یہ علی کی اپنی طاقت ہے، وہ رب کی طاقت تھی. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ رب کی عطا سے جب رب کی مرضی پر جب ہم چلیں گے، روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، ان لیلۃ القدر کی راتوں کی قدر کریں گے. زیادہ سے زیادہ اس لیلۃ القدر کی راتوں کی فضیلت کے حوالے سے اتنا ضرور کہوں گا، یہ راتیں سونے والی نہیں ہے، بالکل ساری زندگی سونے والی ہے. عبادات، ریاضات، فضیلت والی عبادت نفلی عبادت بھی ہے. نوافل کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کریں. ایک ایک حرف پر رب کریم جو ہے وہ اگر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے تو رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ڈبل ٹرپل، میں تو کہتا ہوں لا تعداد، کیونکہ وہ ذات بلا حساب دینے والی ہے. وہ حساب کر کے نہیں دیتی، بلا حساب جو ہے وہ بندے کو عطا کرنے والا ہے. نہ جانے تیرا کون سا قبولیت کا وقت ہو کہ تیری ساری زندگی کی بخشش کا سامان بن جائے. تو اس لیے جا کر عبادات اجتماعی طور پر اکثر جو ہے، چاہے گزشتہ رات 27ویں جو گزری اس کی رات ہو، چاہے وہ آنے والی 29ویں شب ہو، لیکن ان تاک راتوں میں اجتماعی طور پر بھی جا کر آپ مساجد کے اندر محافل کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کریں. کیوں کہ اس میں علماء آتے ہیں اور اچھی بات آپ کی زندگی کے متعلق کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے آنے والے حضور کی زندگی کے حوالے سے آپ کو باتیں سمجھاتے ہیں، دین کی نالج عطا کرتے ہیں. جب ان سے سنیں گے تو اچھی بات کو جب ایکسیپٹ کریں گے تو آنے والی زندگی آسان بن جائے گی. جب وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انفرادی طور پر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. کیونکہ رب فرماتا ہے، کسی محبت والے نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ رات کا جب پچھلا پہر شروع ہوتا ہے، ارے آسمان پر تارے اور نیچے اللہ کے پیارے رہ جایا کرتے ہیں. تو یہ وقت جو مانگنے کا صحیح وقت اور قبولیت کا وقت ہے وہ رات کی تاریکی ہے. لیکن قربان جاؤں اس ذات پر، یہاں پر ایک بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، اگر کسی بندے سے مانگو نا تو مانگنے کے ساتھ آنکھیں جھک جاتی، انسان جو ہے وہ ایک ندامت میں آ جاتا ہے. پھر شاید وہ نہ دے تو تانا بھی ملتا ہے، اگر دے دے تو پھر بھی انسان کے تھلے دب جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بندے سے مانگنے سے بہتر ہے تو رب سے مانگ. اور رب سے مانگ تو صحیح، وہ دیتا تو ہے، دے کے مانگتا نہیں، لیتا نہیں ہے. لیکن اس کے سامنے جب انسان اور کسی سے ہم راز کی بات کریں تو ہمیں ڈر رہتا ہے کہ ہمارا راز فاش نہ کر دے. بالکل دکھ، ہر انسان دکھی ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی سے دکھی ہے، کوئی بے روزگاری سے دکھی ہے، کوئی معاملات زندگی سے دکھی ہے. کسی دوست سے شیئر کرتے ہیں تو ڈر رہتا ہے کہ یار یہ ناراض ہوا تو کہیں ہمارا راز فاش نہ کرے. لیکن قربان جاؤں وہ رب کی ذات کتنی مہربان ہے. آپ دکھ سکھ پھولنے ہیں تو اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں آ جا، اس سے مانگ، اس کے سامنے دکھ سکھ پھول کے، یا اللہ تو جانتا ہے، میرے اعمال جانتا ہے، میرا اندر بھی جانتا ہے، میرا باطن بھی جانتا ہے، میرا ظاہر بھی جانتا ہے. تو مجھے جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے اس کا اجر عطا کر اور مجھے معاف فرما. وہ رب تیرے راز سنے گا، لیکن یہ ہے کہ فاش ہونے کا ڈر نہیں رہے گا، وہ تیرے رازوں کو سمیٹ لے گا. تو اس لیے رب سے انسان یاری وہ لگائے جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. تو یہ نسبت مصطفیٰ اور ان راتوں کی اتنی فضیلت ہے کہ جتنی بولی جائے کم ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ میرے آقا جو ہے وہ ساری رات کچھ دیر ایام کے بعد، آرام کے بعد ساری رات قیام کیا کرتے تھے. اللہ کے وہ معصوم الخطا ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، اللہ کے نبی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے، جو جس کے محبوب ہوتا ہے نا، تو اس کو اتنا ہی خیال ہوتا ہے. تو یہ محبوب اور محب کے پیار کے لیے وہ اپنے رب کو، تو آج اما عائشہ پوچھتی ہیں ایک دفعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تو آپ قیام کر رہے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گلی ہو گئی، تر ہو گئی آپ کی داڑھی مبارک. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے سروں کے تاج، آپ تو معصوم الخطا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اس قدر زار و قطار رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رونا. تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ، کیا میرے رب نے مجھے جو اتنا کچھ عطا کیا، کیا میں اپنے رب کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ تو اس لیے یہ بات شکریہ علامہ صاحب، لیلۃ القدر کے بارے میں فرما رہے تھے، بہت خوبصورت طریقے سے اصلاح فرما رہے تھے ہماری، اور یقیناً ناظرین کو سمجھ آئی ہوگی اس کے بارے میں کتنا اہمیت رکھتا ہے، کتنا امپورٹنس ہے ان کی. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں ہماری اصلاح فرما رہے تھے لیلۃ القدر کے بارے میں، بہت خوبصورت انداز تھا. پر بدقسمتی سے انہوں نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. تو جناب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین ابھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ چند ثناخوان رسول.
تو لیتے ہیں کمرشل بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. ویلکم بیک ٹو دا شو راحت رمضان. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ہم ثناخوان رسول محمد کاظم اتاری صاحب نے, تھینک یو. اور اسی کے ساتھ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بالکل ناظرین, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید اظہر علی شاہ گیلانی صاحب. تو میں جناب سے درخواست کروں گا کہ ہدیہ نعت پیش فرمائیں. دل بکوے تو یا رسول اللہ, دل بکوے تو یا رسول اللہ, رو بسوے تو یا رسول اللہ, دل بکوے تو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اہل دین سوئے کعبہ سجدہ کنن, اہل دین سوئے کعبہ سجدہ کنن, کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ, کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ. سرمائے چشم قدسیاں باشد, سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت خوب. سرمائے چشم قدسیاں باشد, خاک کوے تو یا رسول اللہ, خاک کوے تو یا رسول اللہ. شب معراج جو لیلۃ القدر, شب معراج جو لیلۃ القدر, شرح موے تو یا رسول اللہ,
شرح موے تو یا رسول اللہ. اور بر لبے ذوالجلال والاکرام، بر لبے ذوالجلال والاکرام، گفتگوے تو یا رسول اللہ، گفتگوے تو یا رسول اللہ. بہت خوب. انبیاء را چه بر زمین آور، انبیاء را چه بر زمین آور، جستجوے تو یا رسول اللہ، جستجوے تو یا رسول اللہ. اور کاش گوید نصیر در محشر، کاش گوید نصیر در محشر، روبروے تو یا رسول اللہ، روبروے تو یا رسول اللہ، دل بکوے تو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوبصورت انداز، بالکل فارسی کا کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا، شکریہ سر. تو ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے ثناخوان مصطفیٰ کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب استاد فقیر محمد صاحب، پہلے بھی ہمارے پروگرام کی زینت بن چکے اور آج بھی اپنی ذاتی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمارے لیے تشریف لائے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ. جی ناظرین، آج کے ہمارے معزز مہمان ثناخوان رسول استاد فقیر محمد صاحب ایک بار پھر رات رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنی من پسند کلام ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی فقیر محمد صاحب.
دلوں کے انگنا چڑیے رنگنا سبحان اللہ۔ ہے پھول میں کے بہار کے، ماشاء اللہ۔ دلوں کے انگنا چڑیے رنگنا ہے پھول میں کے بہار کے، سجے ہوئے ہیں نبی کی محفل، سجے ہوئے ہیں نبی کی محفل، کرم ہے پروردگار کے، کرم ہے کرم ہے کرم ہے پروردگار کے، غریب پرور مدینے والے ادھر بھی رحمت کی ایک نظر، غریب پرور مدینے والے ادھر بھی رحمت کی ایک نظر، تمہاری محفل سے جائیں آقا، اے پیاری محفل سے جائیں آقا، نصیب اپنے سوار سبحان کے، ماشاء اللہ۔ تمہاری محفل سے جائیں آقا، نصیب اپنے سوار کے، نصیب اپنے نصیب اپنے نصیب اپنے سوار کے، دلوں کے انگنا چڑیے رنگنا ہے پھول میں کے بہار کے، وہ سبز گنبد کی پیاری چھیاں، وہ حاضر کے حسین لمحے، وہ سبز گنبد کی پیاری چھیاں، وہ حاضر کے حسین لمحے، کبھی نہ بھولیں گے دن جو دن ہم، کبھی نہ بھولیں گے دن جو دن ہم، مدینے آئے گزار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کبھی نہ بھولیں گے دن جو دن ہم، مدینے آئے گزار کے، مدینے آئے مدینے آئے مدینے آئے گزار کے، نیازی آئے نموئے چینا ہے روے نینا گڑی گڑے، نیازی آئے نموئے چینا ہے روے نینا گڑی گڑے، صبا تو جا کے نبی سے کہنا، صبا تو جا کے نبی سے کہنا، کب آئیں گے دل قرار کے، صبا تو جا کے نبی سے کہنا، کب آئیں گے دل قرار کے، دلوں کے انگنا چڑیے رنگنا ہے پھول میں کے بہار کے، سجے ہوئے ہیں نبی کی محفل، کرم ہے پروردگار کے، کرم ہے پروردگار کے، کرم ہے پروردگار کے، سجدے سے آج سر نہ اٹھانے کی رات ہے، سبحان اللہ۔ سجدے سے آج سر نہ اٹھانے کی رات ہے، یہ رات نبی جی کے زمانے کی رات ہے، یہ رات نبی جی کے زمانے کی رات ہے، آئے ہیں آج ہم کو فرشتے خریدنے،
آئے ہیں آج ہم کو فرشتے خریدنے، یہ عشق کی دکان سجانے کی رات سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ یہ عشق کی دکان سجانے کی رات ہے، گل کر دو سب چراغ کے اندر ہو روشنی، گل کر دو سب چراغ کے اندر ہو روشنی، اللہ اور نبی کو منانے کی رات ہے، اللہ اور نبی کو منانے کی رات ہے، آہوں سے سسکیوں سے دعا سے درود سے، آہوں سے سسکیوں سے دعا سے درود سے، عرش بری کا پایا ہلانے کی رات ہے، عرش بری کا پایا ہلانے کی رات ہے، سجدے سے آج سر نہ اٹھانے کی رات ہے، یہ رات نبی جی کے زمانے کی رات ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز ہے، بہت اچھے انداز میں نعت رسول پڑھ رہے تھے ماشاء اللہ۔ تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی طرف، ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا راہ رمضان ٹرانسمیشن۔ ہم اپنے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ کنٹینیو کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں انوائٹ کروں گا نعمان چشتی صاحب کو، جو بالکل یہ سر شاگرد ہیں زبیب شاہ جی صاحب کے شاگرد ہیں، سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں۔ تو سر آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنا منپسند کلام ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ خوشبو ہے دو عالم میں، تیری اے گل چیدہ سبحان اللہ، کس منہ سے بیاں ہو، بہت اچھے، کیا بات، تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیاں ہو، تیرے اوصاف حمیدہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ۔ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے
بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. تم سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں سبحان اللہ. تم سا میرے آقا آپ سا حسنین کے نانا تم سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. یوں دور ہوں طائب میں ہری نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بری صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ. جب خدا امت کو بخشنے کا ارادہ کرتا ہے پھر انہیں تحفے میں یہ رمضان اور لیلہ قدر دیتا ہے. صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بری
خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو کس منہ سے بیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ ہو تیرے اوصاف حمیدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے جناب نعمان چشتی صاحب. تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے ثنا خان مصطفیٰ کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل مجید صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے جناب نعمان چشتی صاحب. شکریہ سر. تو ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے ثنا خان مصطفیٰ کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل مجید صاحب. بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, ہمیں ہماری ٹرانسمیشن کو زینت بخشی. تو میں جناب سے درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. دیکھیں شہبت ہا جو عنایت کی نظر سے سبحان اللہ دیکھیں سبحان اللہ شہبت ہا جو عنایت کی نظر سے کیا کیا نہ ٹلیں آئی بلائیں میرے سر سے کیا کیا نہ ٹلیں آئی بلائیں میرے سر سے دیکھیں صدقے تیری اس شان کریمی کہ میں آقا صدقے تیری اس شان کریمی کہ میں آقا محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے اصحاب پہ روشن تھی تیری شرک سے نفرت اصحاب پہ روشن تھی تیری شرک سے نفرت سجدہ سجدہ نہ کیا تجھ کو کسی نے اس ڈر سے سجدہ نہ کیا تجھ کو کسی نے اس ڈر سے بغداد
نجف کربل و مشہد ہو کے اجمیر کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے میرے آقا کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے معاشر میں نصیر آئے ہیں وہ بیر شفاعت معاشر میں نصیر آئے ہیں وہ بیر شفاعت ممکن نہیں اب رے عطا کھل کے نہ برسے کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 بہت بہت خوبصورت انداز میں فیصل مجید صاحب حاضری پیش کر رہے تھے. تو اسی کے ساتھ دانیال ہمارے جو اگلے معزز مہمان محمد کاظم طاری صاحب بھی تشریف فرما ہیں. بالکل جی جناب منظور الکنین صاحب کے شاگرد ہیں اور آج کل چودھری عظیم صاحب کی زیر نگرانی ہے. تو میں جناب سے درخواست کروں گا کہ چند اشعار پیش کریں کیونکہ وقت بھی مختصر ہے. تو جناب کاظم صاحب. جی دانیال آج کے ہمارے اگلے معزز مہمان محمد کاظم طاری صاحب بھی تشریف فرما ہیں. جی جی بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا من پسند کلام ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. بالکل. تو آپ سے کہوں گا کہ اپنی سنائیں. بالکل جی کاظم صاحب. ہو نگاہ کرم کملوا لے تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے اب تو مجھ کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اب تو ہم کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے میری قسمت میں وہ دن بھی آئے سبز گنبد کے حاصل ہو سائے میری قسمت میں وہ دن بھی آئے سبز گنبد کے حاصل ہو سائے میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے روٹھتی ہے تو دنیا یہ روٹھے میرا رشتہ نبی سے نہ چھوٹے
روٹھتی ہے تو دنیا یہ روٹھے میرا رشتہ نبی سے نہ چھوٹے دیکھو دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے دیکھو دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. اور بہت ہی پیارا شعر. بیت جائیں گے دن زندگی کے ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے. بیت جائیں گے دن زندگی کے ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے. تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے. ذکر کر سرور انبیاء کا نام لے تو حبیب خدا کا جلوتوں خلوتوں میں نیازی جو کبھی ہم کو بھولے نہیں ہے جلوتوں خلوتوں میں نیازی جو کبھی ہم کو بھولے نہیں ہے. اب تو مجھ کو مدینے بلا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. بہت بے شک بہت خوبصورت انداز تھا جناب کا. شکریہ سر. تو اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کے افطار کا وقت بھی قریب ہے تو میں جناب محمد سعد خان سعدی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ منقبت کے چند اشعار پیش کریں. نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں
مشکل میں سبحان ہیں، اللہ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. اور سنیے، یا علی کہنے سے پہلے، یا علی کہنے کے بعد میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، عرش سے، ہاں عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد، جام کوثر لے لیا فردوس میں گھر لے لیا، جام کوثر لے لیا فردوس میں گھر لے لیا، کس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد، کس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد، اس لیے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، اس لیے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، اسم میں پڑھتا ہوں 11 یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارو یا علی کہنے کے بعد، ہم کو راہ زیست پہ چلنا سکھانے کے لیے، گود سے ماں نے اتارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں سعدی صاحب منقبت کے چند اشعار پیش کر رہے تھے. شکریہ سر. ناظرین گرامی، آج کے پروگرام کا وقت اختتام ہوا. میں PNN میڈیا ہاؤس کی جانب سے اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں. اور ناظرین گرامی، رمضان ہم سے الوداع ہونے والا ہے، تو آپ سے ایک ہی درخواست کروں گا، جتنا فیض لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں. اسی بات کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد دانیال اور زمان خان کو اجازت دیجیے. اللہ دیکھتے حافظ. رہیے گا راحت رمضان ٹرانسمیشن.